کیسا لگا بانو کو اچانک دیکھ کر؟ ڈراؤنے خواب تو آج کل مجھے آ ہی رہے تھے، لیکن کھلی آنکھوں سے اتنا بھیانک خواب آج میں نے پہلی بار دیکھا۔ خواب کہہ کے تم اس تلخ حقیقت سے بچ نہیں جاؤ گی رخسانہ۔ میرا خیال ہے جو ڈاکہ ہم سب نے مل کے بانو کے گھر میں ڈالا تھا اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ چرواہی کی بیٹی میرا حساب لے گی؟ میں سمجھ لوں گی اسے۔ اب تو اسے بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے، اب تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گی؟ شاہ بابا کی حویلی میں چلے جانے سے اس چرواہی کی بیٹی کی حقیقت بدل نہیں جائے گی مظہر۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگ تو سکتا ہے لیکن مخمل نہیں بن سکتا۔ پاپا، ممانی تو بدل ہی گئی ہے نا، کتنی گریسفل لگ رہی تھی۔ لکی پلیز اس کا ذکر مت کیا کرو۔ کیا کرو بیٹی، کیا کرو، تمہاری ممی کو اپنی کمتری کا احساس ہونے لگا ہے۔ دیکھا نا ممی، میں کہتی تھی نا کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو یوں حقارت سے نہ دیکھا کریں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہماری اپنی کلاس کے لوگ تو بس ہمارے سے جیلس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو ریس لگی ہوئی ہے کہ کون زیادہ فضول خرچی کرتا ہے اور کون زیادہ امیر ہے۔ ارے لکی بیٹا، ونڈرفل، تم تو بڑی ہو گئی ہو بیٹی۔ I was not expecting such a conversation from you. ہمارا بیگم، وہی تم کچھ نہیں بولتی؟ اگر بانو یہاں آ گئی تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تیمور کے گم ہو جانے میں میرا اپنا قصور ہے۔ نہ ہی میں اسکول کے فنکشن پہ جاتی اور نہ ہی وہ گم ہوتا۔ I really miss him, پاپا۔ Me too, my child. سوال یہ ہے کہ اب بانو کو کیا جواب دیا جائے؟ بھائی سچ مچ میں تو اسے فیس نہیں کر سکتا۔ میں تو اس کا وہ مقروض ہوں جو ساری عمر اس کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ I think ہم ممانی کے مقروض ہی نہیں بلکہ ان کے مجرم ہیں پاپا۔ ویسے عجیب بات ہے بیٹا، جب وہ غریب تھی، بے حیثیت تھی، تو اسے رشتہ دار بتاتے ہوئے ہمیں شرم آتی تھی، اور اب جب کہ وہ امیرزادی بن گئی ہے تو اس کے خوف سے ہماری نیندیں اڑ گئی ہیں۔